آج کی اس ویڈیو میں شاکر اللہ فریدی کے ساتھ السلام علیکم۔ اگر کوئی چاند کی سرزمین کے بارے میں جاننا چاہتا ہے تو اس کو پہلے کیپیڈوشیا کی عجیب و غریب سرزمین کی سیر کرنی چاہیے، کیونکہ کیپیڈوشیا کی سرزمین کو چاند کی سرزمین بھی کہتے ہیں۔ کیپیڈوشیا جو کہ ایک قدیم علاقہ ہے، اناٹولیا کے مشرق میں ٹارس پہاڑی سلسلے کے شمال میں واقع ہے۔ کیپیڈوشیا کا علاقہ مغرب میں ایکاری سرزمین، مشرق میں کیسری سرزمین اور جنوب میں نائٹ کے سرزمین کے درمیان واقع ہے۔ کیپیڈوشیا جو ترکی کے مرکزی حصے میں واقع ہے، اپنے زیر زمین غاروں، قدیم تاریخ، چاند کی جیسی سرزمین، ہاٹ ایئر بالونز کی بہتات اور اپنی مصنوعات یعنی پوٹری اور کپڑوں پر بہترین کنداکاری کی وجہ سے ساری دنیا میں شہرت رکھتی ہے۔ زمینی ماہرین کے مطابق آج سے تقریباً 6 کروڑ سال پہلے یہاں کے مختلف پہاڑوں یعنی ارسائز، حسن اور گلو کے پہاڑوں سے آتش فشاں نکلنے کے باعث یہاں پر اس آتش فشاں کی راکھ جمع ہو گئی۔ آہستہ آہستہ بارشوں اور ہوا کے عمل سے وہ راکھ کیپیڈوشیا سرزمین کی شکل اختیار کر لی۔ اب اگرچہ یہاں کی تاریخ بھی قدیم ہے، اس لیے یہاں پر انسان بھی قدیم زمانے سے بسیرا کرتے رہے ہیں۔ یہاں پر انسان کھانسی کے قدیم ترین دور سے آباد ہوا ہے۔ کیپیڈوشیا کے پہاڑوں کی اوسط بلندی 1050 میٹر ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ مشرق میں کیسری سے لے کر جنوب مغرب میں کراپینار کے علاقے تک پھیلا ہوا ہے۔ اس پہاڑی سلسلے کی لمبائی 300 کلومیٹر بتائی جاتی ہے۔ عموماً یہ پہاڑی سلسلہ شمال مشرق سے لے کر جنوب مغرب کی طرف پھیلا ہوا ہے۔ کیپیڈوشیا کی سرزمین جو کہ صحرائی خودحال رکھتی ہے، تاہم یہاں بارش بھی ضرورت کے مطابق برستا ہے اور سال میں ایک مرتبہ برف باری بھی ہوتی ہے۔ اس علاقے کی اونچائی سطح سمندر سے 1150 میٹر ہے۔ کیپیڈوشیا کا کل رقبہ 5.467 مربع کلومیٹر ہے۔ اس چھوٹے سے علاقے میں مقامی آبادی کی کل تعداد 500 کے لگ بھگ ہے۔ اس عجیب و غریب سرزمین کی شہرت کئی اہم چیزوں کی بدولت ہے، تاہم ان میں صرف فہرست زیر زمین شہروں کا ہونا ہے۔ ان شہروں کی تعداد 36 کو پہنچتی ہے۔ مانا جاتا ہے کہ ان زیر زمین شہروں کی ابتدا 8 سے 7ویں صدی قبل مسیح میں ہوئی اور یہ شہر فریگینز لوگوں نے بنائے۔ ان لوگوں نے تقریباً 1250 قبل مسیح سے کیپیڈوشیا کی سرزمین پر
حکومت کی۔ اس کے بعد لیڈینز کو 6 صدی قبل مسیح میں یہاں سے ایرانیوں نے نکالا اور پھر رفتہ رفتہ عیسائی یہاں پر آباد ہو گئے۔ جب عیسائی یہاں پر آباد ہو گئے تو انہوں نے ان زیرزمین شہروں کو مزید ترقی دی تاکہ عربوں اور ایرانیوں کے حملوں سے بچایا جا سکے۔ یہی وجہ ہے کہ ان غاروں میں عیسائیت کا عنصر خاص طور پر اب بھی موجود ہے، اور بہت سے چرچ انہی پہاڑی غاروں اور شہروں میں موجود ہیں جو کہ بین الاقوامی ورثے کا حصہ ہے۔ یہ پہاڑوں کے اندر اور زیر زمین شہر کچھ اس انداز سے بنائے گئے ہیں کہ آج بھی ماہرین کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ ان میں سے سب سے بڑا زیر زمین شہر کیمکلی ہے۔ اس شہر میں کمروں کے دروازے ایک مشترکہ ٹنل کی طرف نکالے گئے ہیں۔ اسی طرح اس شہر میں کمروں کے 8 سلسلے ہیں، جن میں سے 4 سلسلے سیاح دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر سب سے گہرا زیر زمین شہر ڈیرن کویو ہے، جو کہ کیمکلی شہر کے قریب قریب واقع ہے۔ اس شہر کے سرنگ نیچے جاتے جاتے تنگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو ایک سیاح کے رونگٹے کھڑے کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ تمام شہر ایک دوسرے سے زیر زمین غاروں کے ذریعے ملے ہوئے ہیں۔ ان شہروں میں بیک وقت 10,000 آدمی ٹھہر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر چٹانوں کے اندر بنائے گئے محل نما گھر انتہائی باریک بینی سے بنائے گئے ہیں، جو کہ دنیا کے لیے کسی شاہکار سے کم نہیں ہے۔ یہاں پر سالانہ 20 لاکھ سیاح آتے ہیں، جبکہ گزشتہ سال 37 لاکھ کے ریکارڈ سیاح یہاں پر آئے۔ ان کے آنے کی وجہ صرف زیر زمین غار نہیں، بلکہ یہاں کی نوکیلے چٹان جو کہ مینار کے شکل کے ہوتے ہیں بھی لوگوں کے لیے کشش کا باعث ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر سیاحوں کی آمد کی سب سے بڑی وجہ ہاٹ ایئر بالون کا ہونا ہے، جو کہ سال بھر میں 330 دن چھالان کرتے رہتے ہیں۔ کیپیڈوشا کی سرزمین ان ہاٹ ایئر بالونز کی بدولت دنیا بھر کے سیاحوں کے لیے کشش رکھتی ہے۔ یہاں پر تقریباً 100 کے قریب گرم ہوا کے غبارے یعنی ہاٹ ایئر بالونز اس علاقے کو ایک نیا رنگ بخشتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں کے کیو ہوٹل یعنی غاروں کے اندر قیام و طعام کے لیے ہوٹل بھی سیاحوں کو اپنی جانب مبذول کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلے
کہ جنوبی افریقہ کی مشہور سنگر شکیرا نے بھی اپنے ایک گانے کی ویڈیو کی عکس بندی کے لیے کیپیڈوشیا کی عجیب و غریب سرزمین ہی کو چنا۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو، اس لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیے گا، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے گا تاکہ ہماری آئندہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ کو فوری طور پر موصول ہو۔ اللہ نگہبان۔